السلام علیکم بچوں، 9th کی کلاس کے پہلے سبق کو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ تقسیمی نقشے کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقسیمی نقشے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو نخاطی طریقہ، دوسرا ہے سائے والے نقشے کا طریقہ، اور تیسرا ہے مساوی قدر کے نقشے کا طریقہ۔ اب ہم دیکھیں گے نقشے سے دوستی۔ اب ان کے بارے میں تو ہم نے معلومات حاصل کر لی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نیچے دیے ہوئے، اس میں دیکھیے یہ ہے ضلع امراوتی شہر کے آبادی کی تقسیم۔ اب اس میں دکھایا گیا ہے کہ نخاطی طریقے والا نقشہ کس طرح سے نقاط دیے گئے ہیں، اور فرمائیے اس میں پہلے تو سب سے زیادہ بڑے ڈاٹس ہیں جو 5 لاکھ کی آبادی کو دکھا رہے ہیں۔ اس سے کم سائز کا جو ڈاٹ دکھائی دیا ہے وہ 2 لاکھ کے قریب آبادی کو دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ 1 لاکھ، اور اس سے چھوٹا جو ہے 50,000، اور بالکل باریک جو ڈاٹ دکھائی دے رہے ہیں وہ 10,000 آبادی کے نقطے کے حساب سے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ اہم شہروں کی آبادی کتنی ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ غور فرمائیے، اس شکل میں ضلع امراوتی آبادی کی تقسیم کا نقشہ دیا گیا ہے۔ نخاطی طریقے سے تقسیمی نقشے کا مطالعہ کریں اور یہ لکھیے کہ امراوتی شہر کی آبادی کل کتنی ہے، اور اس کے بعد دیکھیے نقشے میں 1 لاکھ آبادی والے جگہوں کے نام بتائیے، اور اس کے بعد ضلع کی کس سمت میں آبادی کی تقسیم بہت کم ہے۔ یہاں پر دکھایا گیا ہے شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اس حساب سے آپ اس پر غور کیجئے اور لکھیے۔ اب اس کے نیچے دیا گیا ہے سائے والے نقشے کا، یعنی کہ یہاں پر سائے والے نقشے کو دکھایا گیا ہے جو ضلع امراوتی کے آبادی کا گنجا پن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں کچھ ہلکے رنگ اور کچھ گہرے رنگ دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ سائے والے نقشے میں رنگ کی کمی و بیشی کو دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر آبادی کا گنجا پن کس طرح سے ہے، کتنے فیصد لوگ ہیں، فی مربع کتنے کلومیٹر آبادی ہے۔ اس میں الگ الگ شہروں پر الگ الگ کلرز دکھائی دیے ہیں۔ اس حساب سے سب سے زیادہ آبادی امراوتی شہر کی دکھائی دے رہی ہے، اس کے بعد اچل پور میں، اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا ہے انجن گاؤں سورجی میں، اس کے بعد اس سے بھی تھوڑا دکھائی دے رہا ہے دھارنی گاؤں، اور بہت سارے ہیں یعنی کہ موروشی، تیوتھا، دھامن گاؤں ریلوے، چاند ریلوے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے یہاں پر سائے والے نقشے دکھائی دیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر سائے والے نقشے میں آپ غور فرمائیے کہ رنگ کی کمی و بیشی، یعنی کہ شیڈز جو دیے گئے ہیں وہ الگ الگ کلرز کی بھی ہو سکتے ہیں، سیاہ و سفید بھی ہو سکتے ہیں، اور الگ الگ کلرز سے بھی ہم اس کو دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مساوی قدر والے نقشے، یعنی کہ مساوی قدر کا طریقہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اب اس میں گزشتہ جماعتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے خنتوری خطوط اور یکساں دباؤ کے خطوط کے نقشوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ان نقشوں میں مساوی قدریں ظاہر کرنے والے خطوط کے ذریعے تقسیم دکھائی گئی تھی۔ جب کسی متغیر یعنی کہ عامل کی تقسیم مسلسل ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مساوی قدر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً بلند، درجہ حرارت، بارش وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیے یکساں قدر والے نقشے۔ ان نقشوں کے لیے علاقے کے چند مقامات کی بلندی جیسے درجہ حرارت، بارش کی پیمائش وغیرہ کی صحیح شماریاتی معلومات کو دکھایا جاتا ہے۔ اب ان نقشوں میں ان جگہوں پر عوامل کی قدر لکھی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ جگہوں کی قدر معلوم ہوگی تقسیمی خاکے کی، اتنی صاف اور واضح تصویر اس طریقے سے بنائی جا سکے گی۔ ان معلومات کے ذریعے ذیل کے استعمال کرتے ہوئے مساوی قدر والا نقشہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ یکساں قدر والا نقشہ بناتے وقت کسی عامل کی سب سے کم اور سب سے زیادہ قدر کو ملحوظ رکھ کر جماعتی وقفے مقرر کیا جاتا ہے جو خطوط کے مابین فاصلہ طے کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں دیکھیے
یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ کہاں پر ڈارک شیڈ ہے، اور ان کے بعد اس پر خطوط ظاہر کر کے انہیں دکھایا جا رہا ہے۔ مقررہ جماعتی وقفے کے لیے خطوط کھینچے جاتے ہیں، اس کے لیے یکساں قدر والے مقامات کو خطوط سے جوڑا جاتا ہے۔ جو یکساں کلرز دکھائی دے رہے ہیں انہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس نقشے کے ذریعے جو عوامل کی تقسیم میں قدرتی جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ غور فرمائیے کہ دیے ہوئے نقشے میں ضلع کی کس سمت میں بارش کی مقدار زیادہ ہے، بارش کی پیمائش کس سمت میں کم ہوتی ہے، اور ضلع کی سب سے کم بارش کی پیمائش کتنی ہے۔